بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کے لیے اس بات کا جاننا نہایت ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ سورہ مبارکہ دور رسالت کے کس زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر سورہ مبارکہ کے شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مکی سورہ وہ ہے جو مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے، اور مدنی سورت وہ ہے جو مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اگرچہ اکثر ایسا ہی ہوا ہے، لیکن یہ اس کی کمپلیٹ تعریف نہیں ہے۔ صحیح تعریف یہ ہے کہ جو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور جو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے مدینہ سے، تو وہاں پر عرفات کے میدان میں کچھ آیات نازل ہوئیں، تو وہ صورتیں وہ آیات اور وہ حصے اگرچہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں لیکن وہ مدنی کہلائیں گی، اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اب مکی اور مدنی صورتوں کو جاننا اس لیے نہایت ضروری ہے کہ مکی صورتوں کا مضمون اور انداز خطاب اور ہے، اور مدنی صورتوں کا انداز خطاب اور ہے۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر اسلام کی دعوت دی گئی ہے، توحید کو بیان کیا گیا ہے، عقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور مکی دور کے اندر بھی پھر دو طرح کی صورتوں کے اندر پایا جاتا ہے مزاج اور انداز خطاب۔ ایک وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے ابتدائی دور میں جو صورتیں نازل ہوئیں اور جو حصے نازل ہوئے اس کے اندر عمومی خطاب ہے، مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دی گئی ہے اور دلائل دیے گئے۔ پھر اس کے بعد جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر مظالم ڈھانا شروع کر دیے، تو پھر اس کے بعد جو مکی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کے اندر مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے اور کفار کو عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ پچھلی قوموں کے واقعات کثرت سے بیان کیے گئے ہیں، پچھلے انبیاء کے واقعات جن سے ایک تو مسلمانوں کو تسلی دی گئی اور دوسرا مشرکین مکہ کو یہ بتلایا گیا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا۔ یہ مکی صورتوں کا انداز خطاب اور انداز ترتیبی ہے۔ مدنی صورتوں کا انداز اور ہے، ان کے اندر زیادہ تر دعوت دی گئی ہے یہود کو، چونکہ مدینہ کے اندر یہودی قبائل آباد تھے، اس کے علاوہ اطراف کے اندر کچھ آبادیاں نصارہ کی، عیسائیوں کی بھی تھیں، انہیں بھی دعوت دی گئی ہے، ان کے ساتھ مکالمے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو احکامات کثرت سے مسلمانوں کو پہنچائے گئے اور مسلمانوں کی تربیت کی گئی۔ اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں جان مال لگانے کا ترغیب دی گئی۔ یہ ساری چیزیں مدنی صورتوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا کسی بھی سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے پہلے آدمی کے ذہن کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ یہ مکی سورہ ہے یا مدنی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر وہ اس کے ترجمہ اور مفہوم کو پڑھے گا یا سنے گا تو اس کے لیے قرآن سمجھنا آسان ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔